بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوچو ایک عورت صبح سحری کرتی ہے، پورے دن بھوکی اور پیاسی رہتی ہے، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوا، اور صرف قبول نہ ہونا ہی نہیں بلکہ اس کا روزہ رکھنا حرام بھی تھا۔ جی ہاں، اسلام صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ ہر شخص کی حالت اور اس کے اسباب کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہر حالت میں روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ حالت میں روزہ رکھنا گناہ بن سکتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن پر روزہ رکھنا صرف منع نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس بارے میں مکمل معلومات لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کوئی بھی پوائنٹ مس مت کریے ورنہ آپ کسی بڑے گناہ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کو جن حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے ان میں سے پہلا ہے حیض یعنی ماہواری، اور نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد کا خون آنے والی عورتیں۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی احترام کرتا ہے۔ جب ایک عورت ماہواری یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب ہم حیض میں ہوتی تھی تو ہمیں صرف روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ماہواری یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا اور اس پر قضا کرنا فرض ہوتا ہے۔ حیض اور نفاس سے متعلق اہم باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، ماہواری یعنی پیریڈز کا وقت ہر عورت کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ 3 سے 10 دن تک ہوتا ہے۔ دوسری بات، نفاس کا وقت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آتا رہے تو یہ کسی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ تیسری بات، اس حالت میں قرآن پاک پڑھنا، مسجد جانا اور روزہ رکھنا منع ہے، لیکن درود شریف، ذکر اذکار اور دعا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ روزہ ختم ہونے کے بعد جلدی سے غسل کرنا اور عبادت میں مصروف ہو جانا مستحب ہے۔ دوسری، وہ عورت جو بہت زیادہ بیمار عورت ہو۔ اگر کوئی عورت ایسے مرض میں مبتلا ہے جو روزہ رکھنے سے اس کی صحت اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں قضا کر لے۔ کون کون سے مرض والے روزے ہیں جو نہ رکھے؟ تو پہلا ہے کینسر یا کڈنی فیلئر، جس میں روزہ رکھنے سے جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ڈائبٹیز یعنی شوگر کی شدت، جس میں روزہ رکھنے سے بلڈ شوگر بہت زیادہ بڑھ یا گر سکتی ہے۔ تیسرا ہے ٹی بی یعنی ٹوبرکلوسس، یا کوئی اور ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے کمزوری بہت زیادہ ہو جائے۔ چوتھا، ہارٹ ڈیزیز یا ہائی بلڈ پریشر، جس میں ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو۔ پانچواں، اگر کوئی عورت ایسی دوائیاں لے رہی ہو جو بنا پانی یا کھانے کے لینا ناممکن ہو۔ اگر کسی عورت کو ایسی بیماری ہے اور اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر روزہ رکھتی ہے جس میں جان کا خطرہ ہے تو اس کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ تیسری، وہ عورت جو حاملہ یعنی پریگننٹ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے ماں یا بچے کی صحت کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کسی عورت کو اپنی صحت یا بچے کی صحت کا ڈر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے۔ اگر پریگنینسی یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے تو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کی صحت اتنی کمزور ہو کہ وہ بعد میں بھی قضا نہیں رکھ سکتی تو فدیہ دینا واجب ہے، یعنی کہ ایک غریب کو ایک دن کا کھانا دینا۔ چوتھی، وہ عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہو۔ اگر کوئی عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے یا رکھنے سے اس کی صحت اور زیادہ بگڑ سکتی ہے تو اس حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو شخص
روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر بڑھاپا اس حد تک ہے کہ قضا بھی نہیں رکھ سکتی تو ہر روز کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا یعنی فدیہ دینا ضروری ہے۔ اگر کبھی کبھی طاقت محسوس ہو تو جتنے روزے رکھ سکتی ہو اتنے رکھ لے، باقی کا فدیہ دے سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کے لیے رمضان سے متعلق خاص باتیں۔ اگر کسی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے تو وہ رمضان کو فضول نہ گوائے، درود شریف، ذکر اذکار، صدقہ اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے۔ روزہ ختم ہونے کے بعد جلدی قضا کرنا بہترین ہے۔ رمضان کے بعد روزہ چھوڑنے میں دیر نہ کرے۔ اگر کسی عورت کا رمضان کے دوران وفات ہو جائے اور اس کے روزے باقی ہو، گھر والے اس کے بدلے روزہ رکھ سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے ہیں۔ دوستو، اسلام صرف عبادت کا نہیں، انسان کی صحت اور ضرورت کا بھی پورا خیال رکھتا ہے۔ اگر کسی عورت پر روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کا روزہ نہ صرف مقبول ہوگا بلکہ گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔